لیکن آج کل تو دور ایسا آ گیا ہے نا کہ ایک دوست نے کہا تھا کہ جس طرح کہاوت ہے نا کہ کسی جگہ پر اگر پرانی خستہ عمارت ہو وہاں پر اینٹیں اٹھائی جائیں تو نیچے سے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے ایک دفعہ انبار لگ جاتا ہے۔ پرانی عمارت اگر دیوار توڑ دی جائے یا اکھاڑ دی جائے تو وہاں سے کیڑے اس طرح نکلتے ہیں، مکوڑے اس طرح نکلتے ہیں، حشرات الارض جو زمینی رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے ہیں، تو بڑی تعداد میں نکلتے ہیں۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں اٹ پٹو تے کیڑے نکلتے ہیں نا، اج یہ دور آ گیا اٹ پٹو تے عاشق نکلتے ہیں۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ کہتا ہے کہ میں عاشق ہوں، مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کا چونکہ تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے جی محبت کا اظہار کرنا ہے ہم نے، تو اسی محبت کے اعتبار سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہمارے استاد ہیں جن کے پاس عصری تعلیم حاصل کی، بڑے محبت کرنے والے بڑے شفیق استاذ ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات کو پڑھائی کے بعد ہم ان کے پاس بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ غالباً میرا فرسٹ ایئر کا دور تھا، تو ایک لڑکا میرے ساتھ تھا، وہ جونیئر تھا مجھ سے، اس نے سوال کیا، وہ کہنے لگا سر جی محبت کرنا جائز ہے؟ تو اب استاذ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کے ذہن میں آنے والے ہر سوال کا جواب دے اور اسے مطمئن کرے اور اس کی سوچ کو بھٹکنے سے بچا لے۔ تو اس نے یہ سوال کیا، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، تو اب انہوں نے کیسا جواب دیا؟ بڑا خوبصورت جواب تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اب اتنے 3-4 سال گزر گئے، ابھی تک وہ سارا جواب میرے ذہن میں ہے۔ ہم 2 ہی لڑکے بیٹھے تھے ان کے پاس، رات کا وقت تھا، تقریباً 10-11 بجے کا۔ وہ کہنے لگا سر جی محبت کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے لیکن ایک شرط ہے۔ کہنے لگا جی وہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ایسی محبت کرنا جائز ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی بہن کے ساتھ وہ محبت کرے تو آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کی بہن کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ اظہار محبت کرنا چاہتا ہے اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں، آپ فراخ دلی سے کہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تمہارا حق ہے محبت کرنا، تو تم اپنا اظہار محبت کر سکتے ہو۔ اگر آپ کا دل اس بات کی اجازت دیتا ہے تو پھر آپ کے لیے محبت کرنا جائز ہے۔ اور اس بات کی اجازت کس کا دل دے گا؟ اگر ہم شریعت سے پوچھیں تو شریعت اس بندے کو دیوس کہتی ہے، اور دیوس کو اگر پنجابی میں یا اردو میں ہم کنورٹ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے بے غیرت، کہ جو اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے لیے کسی کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے یار تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ محبت کرنا جائز ہے اگر تم اپنی بہن کے لیے بھی وہ پسند کرو۔ اگر اپنی بہن کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں آپ کا ذہن یہ ہے کہ اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو میں آنکھیں نکال دوں گا، جو ہاتھ پھول دینے کے لیے بڑھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا، تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ یہ ایک شرط ہے، اگر آپ اس پر پورا اتر سکتے ہیں تو آپ کے لیے محبت کرنا جائز ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی اس بات ہے کہ آج تعلیمی اداروں کے اندر بھی اس قدر فحاشی پھیل چکی ہے، جب شروع سے لے کر آخر تک لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کر پڑھیں گے، سارا دن انہوں نے کو ایجوکیشن جسے کہا جاتا ہے مخلوط نظام تعلیم ہوگا، تو پھر اس کے اثرات بھی تو برے نکلنے ہیں۔ میں نے جب اس حوالے سے پڑھنا شروع کیا تو اخبارات کی سرخیاں ہی میں نے اتنی پڑھی کہ وہ الامان والحفیظ، ہر دوسرے تیسرے اخبار میں ایسی خبر موجود تھی کہ وہ فلاں لڑکی کی کہانی ہے، وہ فلاں لڑکے کی یہ کہانی ہے۔ تو ان سب کو جب ہم پیچھے لے کر آئیں گے نا، ان کی بیس کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب لڑکے یا لڑکی کو آزادی مل جاتی ہے تو پھر وہ جس طرف جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ جب آزادی جو مل گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اپنی اولاد کو ذرا کنٹرول میں رکھو تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ ورنہ اگر تعلیمی دور کے اندر اس طرح کے حالات سامنے آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، محبت کرنے والوں کے نرالے کھیل ہوتے ہیں، نتیجہ جب نکلتا ہے تو یہ سارے عاشق فیل ہوتے ہیں۔ پڑھائی سے بندہ گیا، گھر سے گیا، کام سے گیا، وہ کیا ہوتا ہے، لوگ اسے محبت کا نام دیتے ہیں، یہ محبت نہیں، یہ ہوس ہے، یہ شہوت ہے۔ اور اس کا اثر کیسے ہوا؟ موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، جو اب عام ہو چکا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر
بڑوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں، کنٹرول کریں۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بیٹے کا موبائل ہے، اس کے موبائل کے اندر کیا مواد موجود ہے، آپ نے کبھی اپنی اولاد کا موبائل چیک نہیں کیا، تو وہ جو مرضی رکھے، اسے کیا پرواہ ہے کسی کی۔ لیکن جب اسے پتا ہو نا دوسرے تیسرے دن موبائل پکڑ کے ابے نے چیک کر لینا ہے، تو پھر وہ ذرا محتاط رہے گا۔ تو کم از کم اتنا ڈر تو اولاد کے سینے میں ہونا چاہیے ماں باپ کا کہ وہ کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا مطمئن کر لیں کہ میں کون سا کام کر رہا ہوں، وہ سوچ سمجھ لیں کہ میں کس رستے پر چلنے لگا ہوں۔